محبت الہی کا جذبہ۔ محبت الہی کا جذبے انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذو البجادین کو نصیب تھی۔ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلہ پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں، چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری سے کلمہ پڑھ لیا، واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہوتے کہ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں چچا۔ کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں تھی، شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی، لیکن چپ کر کے اپنی چادر پکڑ دی کہ بیٹا 70 چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک سے 70 چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی، اسی لیے ذو البجادین یعنی 2 چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سواد کر چکے تھے، قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم نے دیکھا تو چہرہ پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ یوں تمتما اٹھا، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ چونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیات حاصل تھیں کہ محبت الہی میں بعض اوقات جذب میں آ جاتے۔ آج کل بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ذو البجادین مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے، اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز سے اللے 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 کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر نبی اکرم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین بھی ساتھ تھے۔ راستہ میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم کو پتہ چلا تو آپ ابو بکر کو لے کر تشریف لائی۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ذو البجادین کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی اکرم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرہ رسول پر لگی ہوئی تھیں اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ! گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جان آفریں کے سپرد کر دی۔ نبی کریم الف نے ارشاد فرمایا، ان کے کفن دالفن کی تیاری کرو۔ اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! واہ اللہ! تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں نگاہ کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو اپنے محبوب کی کملی سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ! سودا تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا، ما قدرال حق قدرے کے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی اکرم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا، اپنے بھائی کو پکڑ ادوں مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ اپنے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا
اور زمین پر لٹا دیا گیا، امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب عالم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو اپنے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا محنت، مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلا دیا کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ایل جزاک التان، تو اگر کوئی اس کے لیے قربانیاں ڈال بڑھئے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔